محمد علی مرزا صاحب نے جو کچھ کہا ہے آپ کو اس سے اختلاف کا حق ہے، مجھے اس سے اختلاف کا حق ہے۔ آپ زبان و بیان کے پہلو سے کہیں، اخلاق و ادب کے پہلو سے کہیں، آپ حقیقت کے پہلو سے کہیں، جس پہلو سے چاہیں آپ ان پر تنقید کریں۔ روئے زمین پر معصوم عن الخطا کوئی شخص نہیں ہے، لیکن آپ کسی کے کلمے کو، اس کا بیان، اس کی وضاحت لیے بغیر توہین قرار دے دیں، اس کو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ کوئی شخص روئے زمین پر یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ آ کر مجھ سے میرے کفر، شرک، ایمان اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اسکیل کو ناپ کر میرے اوپر فتویٰ صادر کرے، مجھے سرٹیفکیٹ دے کہ میں عاشق رسول ہوں یا میں گستاخ رسول ہوں۔ میں بتاؤں گا میرا مدعا کیا ہے، میری منشا کیا ہے، میری نیت کیا ہے، میرا بیان کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو روئے زمین پر، یہاں تک کہ عدالت میں بیٹھے ہوئے کسی قاضی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ مجھ سے میرا یہ حق چھین لے کہ میں اپنے مدعا کی خود وضاحت کروں۔ جب تک میں وضاحت نہیں کرتا، جب تک میں اس پر اپنا نقطہ نظر سامنے نہیں لاتا، اس وقت تک جو شخص کسی دوسرے کو توہین رسالت کا مجرم قرار دیتا ہے، در حقیقت وہ روئے زمین پر فساد پھیلا رہا ہے۔ وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اپنے سیاسی مذموم مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو میں باشگاف الفاظ میں، دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کہوں گا کہ کسی شخص پر جس پر توہین کا الزام لگایا جاتا ہے، انجینئر صاحب ایک آدمی ہے، اس سے پہلے سینکڑوں لوگ انہی کال کوٹریوں اور سلاخوں کے پیچھے سسکتی آنکھوں کے ساتھ زندگی کی بھیک مانگتے مانگتے دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی کے کان پہ جو نہیں رنگی۔ ہم اس وقت بھی یہی بات کہتے تھے۔ خود ان علماء کو جب ان کی زبان سے کسی کلمے کا صدور ہو جاتا ہے اور دوسرا مسلک اور فرقے والا کہتا ہے کہ آپ نے توہین کیا ہے، تو ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ جو حق اپنے لیے مانتے ہو وضاحت کا، وہ دوسروں کے لیے بھی مانو۔ تو یہ قانون ایک سیاسی قانون ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے اپنے مخالفین کی زبان بندی کے لیے، اور اس میں علماء اور ریاست دونوں شریک ہیں، دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جو اس قانون کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ صریح ظلم ہے کہ آپ کسی شخص کے ایک جملے کو اٹھائیں اور اس کی وضاحت لیے بغیر اس پر وہ مقدمہ درج کر دیں جو توہین رسالت کا مقدمہ ہے۔